بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے خوراک اور غذا. کہ خوراک اور غذا سے کیا مراد ہے. تو آج میں آپ کو اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن کرواؤں گی. اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اصل میں خوراک اور غذا کس کو کہتے ہیں. خوراک انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. ہوا کے بعد خوراک ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. خوراک تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے. جسم کی نشو و نما اور حرکات و سکنات کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ توانائی خوراک کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے. خوراک کی بدولت جسم کی بافتوں کی مرمت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو خوراک کہتے ہیں. ایسی اشیاء جن کو کھانے سے جسم کی مکمل نشو و نما ہو اس کو جو ہے وہ غذائیت کہتے ہیں. جو خوراک ہے اس کے کچھ ضروری کمپوننٹس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پارٹس آف فوڈس ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جو غذا ہوتی ہے اس میں کون کون سے کمپوننٹس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. پہلا ہے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وائٹامنس، منرل اور واٹر. تو سب سے پہلے ہے پروٹین. پروٹین ہماری خوراک کا اہم اور اولین جز ہیں. یہ ایک لیسدار مادہ ہے جو نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن اور گندھک پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے حصول کے دو ذرائع ہوتے ہیں. ایک ہے نباتاتی ذرائع، دوسرا ہے حیوانی ذرائع. پہلا ہے نباتاتی ذرائع. نباتاتی ذرائع جو ہوتے ہیں اس میں پروٹین جو ہے وہ چاول میں، مونگ پھلی میں، دالوں میں، چلغوزہ، سویابین، گیہوں، بادام، لوبیا، اس میں جو ہے وہ پروٹین پائی جاتی ہے. اگر حیوانی ذرائع کی بات کی جاتی ہے تو حیوانی ذرائع میں جانوروں، پرندوں، مچھلی کے گوشت سے حاصل ہوتے ہیں. یہ پروٹین نباتاتی پروٹین سے بھی زیادہ ہضم ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے. پھر میں آپ کو کچھ پروٹینز کے فوائد بتاتی ہوں کہ پروٹینز کے کیا فوائد ہوتے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ جسم کی نشو و نما کرتی ہے. پروٹین یا لحمیات جو ہوتے ہیں وہ جسم کے شکست و خرید کی مرمت کرتے ہیں، پرانی بافتوں کی مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے انہیں ٹیشو بلڈرز بھی کہا جاتا ہے. لحمیات غذا کی تعمیری جز ہیں اور جسم میں آکسیجن کی شمولیت کی رفتار کو باقاعدہ رکھتے ہیں. پروٹین جو ہے وہ جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرتی ہے اور جسم میں سرخ ذرات بناتی ہے. پروٹین اگر جسم میں کم ہو جائے، یعنی کہ پروٹین کی کمی کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسم میں نشو و نما کا عمل رک جاتا ہے. لحمیات کی کمی کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات نہیں بنتے اور پروٹین کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت اور وزن میں کمی آ جاتی ہے. پروٹین کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. کاربوہائیڈریٹس. کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں یہ آکسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن پر مشتمل ہوتے ہیں. نشائستہ دار غذائیں یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس والی جو غذائیں ہوتی ہیں یہ مل جل کر حرارت پیدا کرتی ہیں، اس لیے ان کو خوراک کا ایندھن کہا جاتا ہے. کاربوہائیڈریٹس کے 1 گرام میں 4.3 گرام جو ہے وہ حرارت پیدا کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں.
کاربوہائیڈریٹس والی غذا کے حصول کے بھی دو ذرائع ہیں، یعنی کہ دو سورسز سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نباتاتی ذرائع، دوسرا ہوتا ہے حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع کی اگر بات کی جاتی ہے تو یہ گندم، چاول، آلو، باجرہ، مکئی، شکرقندی، گنا، خربوزہ، انگور، کیلا، سیب، خوبانی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر حیوانی ذرائع کی بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے دودھ کی شکر، حیوانی شکر جگر میں جمع رہتی ہے، حیوانی ذرائع سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ دودھ، مکھن، دہی وغیرہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ ہاضمے کے دوران ہر قسم کی کاربوہائیڈریٹس والی غذا بالآخر شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فوائد یہ ہیں کاربوہائیڈریٹس کے کہ جسم میں حرارت توانائی پیدا کرتا ہے، نشائستہ جسمانی نشوونما میں معاونت کرتا ہے، نشائستہ نظام ہضم میں مدد دیتا ہے، نشائستہ جسم میں خوراک ایندھن کا کام دیتا ہے، نشائستہ اعصاب و عضلات کو درست رکھتا ہے، نشائستہ دل کو مضبوط اور توانا رکھتا ہے اور وزن کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر کاربوہائیڈریٹس کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، نظام انہضام جو ہے اور اعصاب ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تیسرا اہم عنصر ہمارے پاس جو ہے وہ فیٹ ہے۔ چکنائی یا روغنیات کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن کا مرکب ہوتا ہے۔ روغنیات جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ روغنیات والی غذا نشاستے والی غذا سے دگنی حرارت پیدا کرتی ہے اور اس کے 1 گرام میں 9 حرارے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو MCQs میں بھی پڑھاؤں گی کہ کاربوہائیڈریٹس کے 1 گرام میں 4.3 حرارے ہوتے ہیں اور جو فیٹ ہوتا ہے وہ 9 حرارے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ روغنیات کے حصول کے ذرائع۔ روغنیات کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، نباتاتی ذرائع اور حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع ہر قسم کے تیل مثلاً سرسوں، ناریل، مونگ پھلی، مغز، بادام، زیتون کا تیل، بناسپتی گھی، سویابین، مکی، پستہ، ناریل وغیرہ میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ حیوانی ذرائع کی اگر بات کی جاتی ہے تو یہ مکھن، دودھ، دہی، پنیر، مچھلی، انڈے اور گوشت میں پایا جاتا ہے۔ روغنیات یا چکنائی کے فوائد۔ روغنیات جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے، جوڑوں کی رگڑ سے محفوظ رکھتی ہے۔ روغنیات کی وجہ سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، تمام اعضاء جو ہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے اور اگر کمی ہو جائے تو لاغر ہو جاتا ہے جسم میں جو ہے وہ نشو و نما رکتی ہے، قبض ہوتی ہے، توانائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو جو ہے اس کے MCQs کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتی ہوں۔ پہلا MCQs ہے کہ متوازن غذا یعنی کہ بیلنس ڈائٹ میں کتنے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ میں 6 کمپوننٹس ہوتے ہیں، میں نے بھی آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ متوازن غذا میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کے حصول کے کتنے ذرائع ہیں؟ ان کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، نباتاتی ذرائع اور حیوانی ذرائع۔ تیسرا ہے لحمیات کو کہتے ہیں۔ لحمیات کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں؟ ٹیشو بلڈرز یا بلڈرز پاور، کیلوریز، اسٹرینتھ۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ٹیشو بلڈرز۔ لحمیات مرمت کرتے ہیں پرانی بافتوں کی، شریانوں کی، وریدوں کی، دل کی۔ لحمیات جو ہیں وہ پرانی بافتوں کی مرمت کرتے ہیں، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ نشائستہ دار غذا کہلاتی ہے، یعنی کہ جو کاربوہائیڈریٹس والی غذا ہے وہ کہلاتی ہے ٹیشو بلڈرز، خوراک کا ایندھن، کیلوریز، پاور، خوراک کا ایندھن۔ نشائستہ کے 1 گرام میں حرارے پیدا کرتے ہیں 5.50، 6، 4.3، 9۔ آنسر ہے 4.3۔ روغنیات کے 1 گرام میں جو حرارے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5.50، 6، 4.3، 9۔ روغنیات کی مقدار ایک فرد کو نہیں ہونے دیتی بیمار، بوڑھا، قبض، دل کی بیماری، قبض۔
وائٹامنس یا حیاتین کی کتنی اقسام ہیں؟ 7 5 3 10 7۔ وائٹامن اے کی کمی سے ہو جاتا ہے اشوب چشم، ہیضہ، چیچک، خسرہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اشوب چشم۔ وائٹامن بی کی کمی سے ہو جاتا ہے اشوب چشم، بیری بیری کا مرض، ہیضہ یا چیچک۔ رائٹ آنسر ہے بیری بیری کا مرض۔ وائٹامن B2 کی کمی سے ہو جاتا ہے اسہال کی بیماری، بیری بیری، اشوب چشم، خسرہ۔ آنسر ہے اسہال کی بیماری۔ وائٹامن B6 کی کمی سے ہو جاتا ہے اشوب چشم، بیری بیری، اسہال کی بیماری، عضلات کمزور ہوتے ہیں۔ رائٹ آنسر ہے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ وائٹامن B12 کی کمی سے اشوب چشم، بیری بیری، اسہال کی بیماری، خون کی کمی۔ تو اس کا آنسر ہے خون کی کمی۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہو جاتی ہے اشوب چشم، دانتوں کی بیماری، خون کی کمی، بیری بیری۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے دانتوں کی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بیماری پوچھی جا سکتی ہے، ہڈیوں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں ہڈیوں کی بیماری یعنی کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانتوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ وائٹامن کے کی کمی سے جگر کی بیماری، اشوب چشم، ہیضہ، خسرہ۔ جگر کی بیماری۔ وائٹامن پی کی موجودگی سے کیا ہوتا ہے؟ جگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہیضہ ہوتا ہے، شریانیں، وریدیں، اشوب چشم۔ شریانیں اور وریدیں درست حالت میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے جسم کا کتنے % حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے اس کا 70%، یعنی کہ ہماری باڈی کا تقریباً 70% جو حصہ ہوتا ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیلی جو ہے وہ پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اسپیشلی گرمیاں ہیں تو گرمی کے موسم میں نمکیات جسم سے بہت زیادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اس نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لیمو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، یا پھر سمپل واٹر جو ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماریاں جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ نیکسٹ ہے خوراک میں کتنے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ خوراک میں 6 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لحمیات، حیاتین، شائستہ، معدنی نمکیات، روغنیات، پانی۔ یہ 6 کمپوننٹس ہیں جو خوراک میں شامل ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ لحمیات یعنی کہ پروٹین، اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس ہیں، نشائستہ جس کو کہتے ہیں، حیاتین ہیں، روغنیات یعنی کہ فیٹس ہیں، معدنی نمکیات ہیں، منرلس ہوتے ہیں، اور واٹر۔ یہ جو ہیں 6 کمپوننٹس ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ خوراک کے 6 اہم اجزاء ہیں۔ لحمیات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ ایک لیسدار مادہ ہے جو نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور گندھک پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے حیوانی ذرائع، نمبر 2 نباتاتی۔ حیوانی ذرائع سے مراد یعنی کہ جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور نباتاتی یعنی کہ پودوں وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ حیوانی ذرائع میں یہ انڈے، دودھ، مچھلی، گوشت سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نباتاتی ذرائع میں چاول، چنے، مٹر، دالوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ فوائد اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، نئی بافتیں بناتے ہیں، پرانی بافتوں کی تعمیر کرتے ہیں، ان کو ٹیشو بلڈرز بھی کہا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس پر مختصر نوٹ لکھیں۔ کاربوہائیڈریٹس کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو لحمیات یعنی کہ پروٹین کی کچھ
نقصانات بھی میں بتاتی ہوں، یعنی کہ اگر اس کی کمی ہو جائے جسم میں، خوراک میں اگر اس کو شامل نہیں کیا جاتا تو اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پروٹین کی کمی کی وجہ سے جسم کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، نئی بافتیں نہیں بنتی اور نہ ہی یہ پرانی بافتوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے حصول کے دو ذرائع ہیں، لیکن زیادہ تر نباتاتی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ نباتاتی ذرائع میں مکئی ہے، چاول، آلو، شکرقندی، گنا اس کے دو بڑے ذرائع ہیں۔ حیوانی ذرائع میں دودھ کی شکر، حیوانی شکر جو جگر میں جمع رہتی ہے، روغنیات پر نوٹ لکھیں۔ اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن شامل ہوتے ہیں۔ اس کے دو ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ حیوانی ذرائع، نباتاتی ذرائع۔ دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، مچھلی اور انڈوں میں پائے جاتے ہیں۔ مغزیات، بناسپتی گھی، نباتاتی تیل مثلا سرسوں، زیتون۔ فوائد اس کے ہیں: قبض نہیں ہوتی، بافتوں کی مرمت ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جوڑوں کو رگڑ سے بچاتی ہیں، درد سے بچاتی ہیں، ٹھیک ہے، جوڑوں میں رگڑ پیدا نہیں ہوتی۔ حیاتین یا وٹامنس پر نوٹ لکھیں۔ وٹامنس بھی خوراک کا کچھ ضروری جز ہیں۔ یہ قسم کے حیات پرور مادے ہوتے ہیں۔ حیاتین جسم کی نشو و نما اور بافتوں کی مرمت میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی 7 اقسام ہیں، مثلاً وٹامن کے، پی، ای، ڈی، B6، B12، B2 یہ شامل ہیں۔ معدنی نمکیات یا معدنی نمک پر نوٹ لکھیں۔ نمکیات ہماری غذا کا اہم حصہ ہیں، جسم کے ہر خلیے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو مشہور نمکیات ہیں، کیلشیم ہے، گندھک ہے، فولاد ہے، خوردنی نمک ہے، فاسفورس ہے، آیوڈین ہے، پوٹیشیم، میگنیشیم۔ غذا میں اگر ان کی کمی ہو جائے تو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ دودھ، سبزیوں، انڈے اور پھل میں پائے جاتے ہیں۔ پانی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی کی وجہ سے خون پتلا رہتا ہے تاکہ خون پورے جسم میں جاری رہ سکے۔ موسم گرما میں جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ ایک عام آدمی کو ایک دن میں تقریباً 2.5 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کا کچھ حصہ کھانے کی چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ متوازنہ غذا کے 3 اصناف لکھیں۔ غذا زود ہضم اور خوش ذائقہ ہونی چاہیے، خوراک بدل کر کھانی چاہیے اور خوراک کام کی نوعیت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ متوازن غذا سے جو مراد یہ ہے کہ غذا زود ہضم اور خوش ذائقہ ہو، یعنی کہ قابل ہضم ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی آپ پکا رہی ہیں، مٹن پکایا جا رہا ہے یا چکن، تو وہ کچا نہ ہو، بالکل پراپر صحیح طریقے سے پکا ہوا ہونا چاہیے، زود ہضم ہو، یعنی قابل ہضم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش ذائقہ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوراک خوش ذائقہ ہو تبھی اس کو کھایا جاتا ہے، ورنہ بدمزہ خوراک کھانے میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ خوراک بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ خوراک بدل بدل کر اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیلی آپ جو سبزی ایک ہی سبزی نہ بنائیں، یا ایک ہی اگر چکن بنا رہے تو ڈیلی وہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اگر دال بن رہی ہے تو ڈیلی بیسس پر دال نہ بنائیں، بدل بدل کر، ایک دن آلو ہو جائیں، دال ہو جائے، یا چکن یا مٹن وغیرہ، اس طرح اس کو بنا دیں۔ خوراک کی کام کی نوعیت کے اعتبار سے کھانی چاہیے۔ خوراک جو ہے وہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر کوئی آفس میں بیٹھے کام کر رہا ہے تو اس کو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مزدور ہے، وہ اس کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی انرجی زیادہ ضائع ہوتی ہے۔ غذا کا تعین کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ 4 پوائنٹس لکھیں۔ عمر کے مطابق خوراک کھانی چاہیے۔ عمر کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی خوراک اور ہوتی ہے، بڑوں کی خوراک اور ہے۔ چھوٹے بچوں کو زود ہضم نرم غذا دینی چاہیے، ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کے مطابق خوراک ہونی چاہیے۔ جسم کے مطابق یعنی کہ اگر دبلا پتلا جسم ہے تو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اگر جسم موٹا ہے تو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو کم خوراک کی ضرورت اور بڑوں کو زیادہ۔ پیشے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ مزدور ہے، اس کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک فرد اگر بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو اس کو کم خوراک کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔
آب و ہوا اور موسم کے مطابق خوراک کھانی چاہیے۔ سردیوں میں جیسے مچھلی، گوشت، انڈے وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور گرمیوں میں جو ہے مشروبات زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ متوازن غذا کے اوپر مشتمل تھا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مشروبات کا ٹاپک جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔